میرے دوستو، حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ جیسا کہ علمی میدان میں اور تصنیفی میدان میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں مہارت نصیب فرمائی تھی، اور ان کے بیانات کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے تاثیر رکھی ہے۔ ان کے انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کے بیان کرنے کا انداز دیکھیں تو ماشاءاللہ کیسی ایسی تاثیر ہوتی ہے، گویا کہ بندہ ایک مرتبہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جی کی تصانیفی میدان میں بھی کافی خدمات ہیں۔ خطبات فقیر غالباً 50 جلدوں کے قریب یا اس سے اوپر پہنچ چکی ہے۔ اگر کوئی بندہ حضرت جی کی زندگی کو پڑھنا چاہے، ان کی تمام تر کتابوں کا خلاصہ کسی میں دیکھنا چاہے تو خطبات فقیر کی تمام جلدوں کو پڑھیں۔ ان کے اندر حضرت جی کی تمام تر کتابوں کے بیانات اسی کے اندر جمع ہوں گے، اور اندرون ملک کے خطبات ہوں گے، باہر ممالک کے خطبات ہوں گے، بیرون سفر کی کارگزاریاں ہوں گی۔ تمام تر مواد خطبات فقیر میں جمع ہے اور محفوظ ہے۔ اور حضرت جی کے علمی بیانات، جیسے مختلف جلسوں میں، مختلف پروگراموں میں حضرت جی کے بیانات ہوتے تھے، ان بیانات کے اندر بھی حضرت جی نے کافی لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ اس کے اندر کہا گیا کہ پیر ذوالفقار نقشبندی کی کتابیں پڑھنا گناہ ہے اور من گھڑت باتیں ہیں، اور ان کی کتابیں جو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو مطلع کر دوں، روشنی ڈال دوں۔ میرے دوستو، ایک بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ضعیف روایت ذکر ہو اور ضعیف روایت سے کوئی بندہ اپنا عقیدہ ثابت کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ تو ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو عقائد کے اعتبار سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی ضعیف حدیث کو، یعنی جس کا راوی ضعیف ہو، جس کا راوی جھوٹا ہو یا راوی نامعلوم ہو، اس کو عقیدے کی بنا پر ہم قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر ہم متفق نہیں ہوں گے۔ حلال حرام کا مسئلہ آ جائے، جائز ناجائز کا مسئلہ آ جائے تو ہم ان باتوں کو، ضعیف روایات کو، ضعیف احادیث کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کبھی ان کی تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو ضعیف روایات ہوتی ہیں ان کے اندر اگر فضائل کی نسبت سے بیان کی جائے، کسی کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بیان کیا جائے، کسی کو نیک عملوں کی طرف رغبت کے لیے گویا کہ سنا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کی کتاب میں اگر کوئی اس طرح کی حدیث ہو جو ضعیف ہو، جس کا راوی من گھڑت ہو، یا وہ حدیث ہی من گھڑت ہو، تو اس سے پیر صاحب نے عقیدہ ثابت کیا ہو، حلال حرام کے مسئلے پہ بحث کی ہو، یا جائز ناجائز کی مسئلے کو واضح کیا ہو، یہ کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو من گھڑت روایات ہوتی ہیں، ضعیف روایات ہوتی ہیں، وہ فضائل کی حد تک بیان کی جاتی ہیں، ان سے مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے، لیکن حلال حرام اور جو ہے نا عقیدہ ثابت کرنا اس سے بالکل قطعا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں فضائل اعمال پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں مسئلہ جو ہے نا من گھڑت ہے۔ اس طرح فضائل اعمال پر بھی خاص طور پر بریلوی طبقہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ زکریا رحمہ اللہ کی اپنی طرف سے لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی حدیث سے اخذ نہیں کیا، یہ بخاری سے بھی نہیں ٹکراتی، تضاد ہے، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ بھی یہی بات ہے کہ حضرت زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی عقیدہ ثابت نہیں کیا، حلال حرام کا مسئلہ ثابت نہیں کیا۔ ہاں، فضائل یہ جائز ہے، فضائل کی حد تک سنانا جائز ہے اور لکھنا بھی جائز ہے۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ لیکن جو سوالات کرنے والے ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، اعتراضات کرنے والے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن حضرت جی رحمہ اللہ کی علمی کتابوں سے، تصنیفی کتابوں سے کتنے لوگوں کی زندگی بدلی، وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور استعداد حاصل کر رہے ہیں اور اپنی زندگی بدل رہے ہیں۔
تصوف کے میدان میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور دلوں کے اوپر بھی محنت کی، لوگوں کے ایمان کے اندر بھی محنت کی، اور ہزار کیا لکھوں کا لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی حضرت جی رحمہ اللہ نے۔ تو آج بھی لوگ ان کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے، جاہل قسم کے مولویوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جس کی اللہ تعالیٰ نے عقل دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ بوجھ دی، فراست دی، وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ تو میرے شیخ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقام نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت مزید ان کی کتابوں کو چار عالم میں یعنی کہ مہکا دے، اور ان کی کتابوں کا نور مکمل پوری دنیا میں پھیلا دیں، اور ہمیں صحیح معنی اس کے انوارات، اس کے فیوزات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضرت جی کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، ان کی ہدایات پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔